السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتداد رد و اسلام بے شمات رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی وادی ناران اور ناران کاغان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے شکران۔ لیکن یہ وادی ناران کا جو سفر ہے، اس سفر میں بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں آپ گھوم پھر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے تفصیلات ہیں اس وقت کہ کیا اس وقت ناران جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بھیجی ہے ہمیں ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں عمران بھائی شوگران سے، اور فیصل بھائی دونوں کے پاس جیپیں ہیں، اور ایسے میں اگر آپ وہاں جا کر اپنی گاڑی کھڑی کریں اور ان جیپوں میں سفر کریں تو آپ کا سفر اور زیادہ مزے کا ہوگا، سیکیور ہوگا، اور اپنی گاڑی کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوست ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی پروموشن کرنی ہوتی ہے بغیر پیسے کے۔ ہم ان سے کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں، نہ یہ ہم سے کوئی پیسے لیتے ہیں، نہ ہم ان سے کوئی کمیشن لیتے ہیں، نہ یہ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ لوگ ان سے رابطہ کریں گے، یہ اس وقت سخت پریشانی میں ہے کیونکہ اس دفعہ سیزن نہیں لگا ہے، تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ تو اپنے ٹور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ٹور کرنے وقت اگر ان کے ساتھ اگر آپ سفر کریں گے، ان کا کاروبار ہوگا، تو ان کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ میری ایک سجیشن ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے کوئی سا بھی جیپ والا لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہی کی آپ بات کریں۔ لیکن کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو فیصل بھائی کا نمبر اور اسی طرح عمران بھائی کا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شکران کا جا سکتے ہیں اس موسم میں، اور یہاں پر ایک پاس میں ایک ورلڈ ہائیسٹ زپ لائن ہے، وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں، اور اوورآل ناران کی وادی کا جو دورہ ہے وہ آپ ان دنوں میں کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی آج 29 اگست ہو گئی ہے 2025 کی۔ اب وہ فلڈ کا جو وہ سلسلہ جو اس علاقے میں تھا، شمالی علاقہ جات میں، وہ اب تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بارشیں ہیں، بارشوں سے کوئی تھوڑی بہت ہی مڈ سلائڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل جو سیفسٹ پوائنٹ ہیں اس کے، جیسے شکران ہو گیا اور اسی طرح کے دیگر ناران ہو گیا، بٹا کنڈی وغیرہ کے، یہ تو یہاں پر آرام سے آ سکتے ہیں۔ ناران تک کا جو راستہ ہے اس میں بالا کوٹ کے 2 سے 3 مقامات پر فلڈ سلائڈ آتی ہے، جس میں مڈ سلائڈ کہتے ہیں، اور وہ 2 سے 3 گھنٹوں میں ریموو کر دی جاتی ہے، مشینری موجود ہے، تھوڑا سا آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناران سے بابوسر ٹاپ جانے والی جو روڈ ہے اس کے اوپر جلکھڑ کے مقام پر اسی طرح کا فلڈ جو سا ہے، وہ فلڈ تو نہیں، مڈ فلو، جسے مڈ فلوٹ کہتے ہیں یا مڈ سلائڈ کہتے ہیں، لینڈ سلائڈ نہیں ہوتی ہے، مڈ سلائڈ ہوتی ہے، کیچڑ آتا ہے، اس کی وجہ سے دلدل سی بن جاتی ہے روڈ کے اوپر اور گاڑیاں نہیں چل پاتی ہیں، تو وہ بھی جلد سے جلد ریموو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس پورے سیزن میں جلکھڑ کے مقام پر سب سے زیادہ جو بڑا مڈ فلو آیا اس کی وجہ سے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد روڈ کھل گئی تھی، کوئی ایسا ایشو نہیں آیا تھا۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ سین آیا تھا یہاں پر بابوسر ٹاپ سے آگے نیچے جاتے ہوئے 30 کلومیٹر آگے بابوسر گاؤں ہے، وہاں کے مقام پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ باقی اس پوری پچھلی بیلٹ میں اس طرح کی خوبصورت ترین حسین وادیاں ہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ فیصل بھائی کے ساتھ اگر آپ جانا چاہیں تو آپ اپنی گاڑی شکران میں کھڑی کریں، یا آپ کو وہاں سے ناران بابوسر ٹاپ تک کا ٹور 1 دن کا 2 دن کا بآسانی کرا کے دیں گے، اور جس میں جھیل 7 ملوک بھی ہوگی، جس میں لالازار بھی ہوگا، جس میں بابوسر ٹاپ بھی ہوگا، یعنی کہ آپ کو پورا طرح وہاں سے ٹور کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی بھی شک کوائی میں کھڑی کریں، واپسی میں کوائی سے گاڑی لیں اور نیچے آ جائیں۔ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، آپ پر ڈے کے حساب سے ان کو ساتھ رکھ لیں، باقی جتنا ڈیزل ڈلتا ہے یا پیٹرول ڈلے گا وہ آپ ساتھ ساتھ ڈلواتے رہیں، یا پھر آپ ان سے طے کر لیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیفسٹ بات ہے، تو پہاڑوں پہ کوئی چیز سیفسٹ نہیں ہوتی ہے۔ پہاڑ کب کیا کچھ کر دیں کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آج سے کچھ دن پہلے جھیل 7 ملوک روڈ پر بھی مڈ فلو آیا تھا، جس کی وجہ سے مڈ سلائڈ کی وجہ سے راستہ بند رہا، اور پھر 2 دفعہ یہ راستہ کلوز ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔
یہ ایڈونچرز ہیں یہ ایریاز کے. اب بات کریں اگر ہم تو کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر نہیں آنا چاہیے یا کچھ ہے، تو ان چیزوں کے لیے میں کوئی ان کی ہمدردی نہیں کر رہا ہوں جو ہل اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر آپ یہاں پر آئے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ نے ان علاقوں کی خوبصورتی دیکھی ہے تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ علاقے کیا چیز ہیں، یہ پہاڑ کیا ہیں، یہ وادیاں کیا ہیں، ویلیاں کیا ہیں، اور ان کی خوبصورتی کیا ہے اور کیوں یہاں پہ آنا چاہیے. باقی رہی جو حادثات ہوتے ہیں تو ان کی بڑی وجہ جو ان سے ہماری لا علمی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں کہ پلیز رات کا سفر مت کریں. جو میکسیمم میں نے اس سال جو حادثات ہوئے ہیں وہ رات کے وقت ہوئے ہیں، اور رات کے وقت تیز رفتاری ہو سکتی ہے، نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، اجنبی موڑ ہے، کہیں کھڈا ہے، کہیں جمپ ہے، نہیں پتہ لگتا ہے، تو آپ اس وجہ سے آپ حادثے کا شکار ہوتے ہیں. کچھ حادثات ہوتی ہیں جو کہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان پہ تو نہ میرا زور ہے، نہ آپ کا زور ہے، نہ کسی اور کا زور ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ویسے اگر اس وادی میں اگر آپ آئیں تو جو مقامات ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آپ بالا کوٹ سے اوپر چڑھتے ہیں تو کیوائی آتا ہے، اور کیوائی سے اوپر آپ شگران اور جو ہے اس کے علاوہ سری پائے تک آپ جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی آگے آپ پارس چلے جائیں تو وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک جنگل ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے شراں فارس کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ ایک ورلڈ ہائیسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کی لانگسٹ جو سی ہے وہ اس طرح کی یہ زپ لائن موجود ہے، اس پہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہاں جانے کے لیے بھی آپ کو اوپر جیپیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ جیپ نمبر لے لیں اور یہ پارس میں آپ اپنی گاڑی کھڑی کر کے ان کے ساتھ جیپ میں جا سکتے ہیں. شراں فارس کی بات اگر آپ کریں تو وہاں پر بھی جیپیں ہی جاتی ہیں، 16 کلومیٹر کا ایریا ہے اور جیپ ٹریک ہی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو جیپ کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح اوپر سری پائے جانے کے لیے بھی آپ کو جیپ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو جیپ ہی کرنا پڑتی ہے. آگے چلے جائیں ناران کی اگر ہم بات کریں تو ناران تک آپ اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ناران کے ساتھ جھیل سیوا ملوک کو لالہ زار پھر آپ کو جیپ کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ جسے آپ سیفسٹ ٹور کا کہتے ہیں تو پھر آگے آپ بٹا کنڈی، بڑوئی اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی انہی گاڑیوں پہ آپ سفر کر سکتے ہیں، جیپوں پہ. لیکن اپنی گاڑی آپ کی بہوسر ٹاپ تک جاتی ہے، اور ان دنوں میں بھی راستے کھلے ہیں، کہیں راستہ بلاک نہیں ہے. اگر ہم پنڈی سے بالا کوٹ تک کی بات کریں تو راستہ اوپن ہے، بالا کوٹ سے ناران تک کی بات کریں تو راستہ اوپن ہے، ناران سے بہوسر ٹاپ کی بات کریں تو راستہ اوپن ہے. اب اگر ہم موسم کی بات کریں تو موسم ٹھنڈا ہے اور دن بدن ٹھنڈا ہوتا جائے گا. اب آہستہ آہستہ برفباری کا سلسلہ بھی شروع ہوتا جائے گا، اور یوں موسم جو ہے وہ سرد ترین ہوتا جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، سویٹریں پہنی ہوئی ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر یہاں پر آئیں تو پلیز اپنے ساتھ اس چیزوں کا اہتمام کر کے نہ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ سفر کے دوران کے جو احتیاطات ہیں اس میں یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ آ رہے ہیں تو بچوں کا دودھ جو مسٹ چیز ہے وہ اپنے ساتھ ایکسٹرا لے کے آئیں، چادریں لے کے آئیں، ایک آدھا کمبل لے آئیں، سرہانہ لے آئیں، چٹائی لے آئیں. اس کے علاوہ آپ سلنڈر لے کے آئیں، تھوڑا بہت آپ کھانا پینا اپنا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ گاڑی کے اکوپمنٹس اگر آپ کی اپنی پاڑی کے پاس ہے، اپنی گاڑی ہے، تو اس میں لازمی ٹو چین ہو، کمپریسر ہو ہوا بھرنے والا، اور یہ 7-8 ہزار روپے کا اکوپمنٹ آ جاتا ہے سارا، اس کی گاڑی میں لازمی رکھا ہونا چاہیے، کہیں بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ نہ کرے کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر کوئی لینڈ سلائڈ بڑی آ جائے، کچھ ہو جائے اور آپ پھنس جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس سے کھانے پینے کی اشیاء میں خشک میوجات، چنے وغیرہ وہ لازمی ہونے چاہیے، بیکری کا سامان، بسکٹ وغیرہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بہت زیادہ ضروری ہے، منرل واٹر کا ایک آدھا کریٹ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھا کریں. اب تک اتنی تھی، ہم اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پہ زندہ باد. جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.